السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ محترم سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور اس کے دو ثمرات ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن دو باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو۔ اور دوسری بات، وقولوا قولا سدیدا، کہ درست بات کہا کرو، سچ بات کہا کرو۔ اور ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے جو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین آپ کی اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اگر آپ ان دونوں فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اعمال کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ہوگا، یعنی آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہوگا اور سچ بات بولنا ہوگا۔ میرے محترم سامعین کرام، انسان کے جسم میں زبان کی کیا اہمیت ہے اور اس کے جائز اور ناجائز استعمال سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، اس کے ہاتھ پاؤں، تمام اعضاء زبان سے یہ التماس کرتے ہیں، زبان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ تم ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی اصلاح اور عدم اصلاح کی ذمہ داری زبان کے اوپر ہے۔ اگر زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس سے سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم زبان کو بے لگام چھوڑ دیں، اس سے ٹیڑھی جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کریں تو باقی اعضاء بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اور میرے محترم سامعین کرام، زبان کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے۔
اور اس اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ یرفع اللہ بها درجہ وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ یہوی بها فی جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے، ایک زبان کہتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور ایک بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو ناخوش کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اسے جہنم میں گرا دیتا ہے، جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ کہتے تھے کہ اے زبان تم خیر کی گفتگو کیا کرو، اس طرح تم بہت سے فائدہ حاصل کر لو گی، واسکت عن شر تسلم، اور بری گفتگو سے خاموش رہا کرو، اس طرح تم محفوظ رہو گی، قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان میں ہوتی ہے، لہذا ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔